کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. فیملی والے تو جاتے ہوتے تھے آگے پیچھے مزار وغیرہ پہ, لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا. میں انہیں منع کرتا ہوتا تھا, لیکن اس وقت تو وہ میری بات نہیں مانتے تھے. کوئی سخت بات نہیں کرتے تھے, نہ قرآن پاک کے حوالے سے نہ حدیث کے حوالے سے. حالانکہ اس میں ایسی سی باتیں لکھی ہیں, انسان ڈر جاتا ہے اندر سے, سٹوری بنا کے, اور لوگ پیچھے نعرے مار رہے ہیں. اور میں افسوس ہو رہا ہے کہ یار میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں یا کسی میں مزار پہ گیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. لوگ جب یہ سوچیں گے کہ یہ رسول اللہ نے خود اپنے منہ سے بتایا ہے, تو ظاہر ہے ان کی اٹریکشن زیادہ ہوگی اس ترجمے کی. انہوں نیچے ہر سٹیٹس پہ کمنٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو, یہ گمراہ ہے, یہ قادیانی ہے, یہ چھوٹا مرزا ہے. مطلب السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام محمد اسامہ. اسامہ بھائی کدھر سے آئے؟ میں راولپنڈی سے ہوں, لیکن میں دبئی میں ہوتا ہوں. ابھی ذرا ویکیشن آیا ہوں 1 مہینے کی, تو انجینئر صاحب سے ملنے کے لیے. چلیں جی, JLM اکیڈمی میں آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم. جی جی تھینک یو. اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ جی ہم لوگ شروع سے تو کٹر تو نہیں ہے, لیکن سنی کہتے تھے, لیکن سنی بریلوی ہی ہیں ایک قسم کے. کیونکہ جو ہمارے پاس مسجد آگے پیچھے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں یا بابوں کی طرف, وہ سب کچھ بریلوی والا کام ہی تھا. تو پہلے تو اسلام کی طرف اتنا رجوع نہیں تھا, لیکن بعد میں ایسا اللہ پاک نے ہدایت دی تو بے شک. اچھا جی جی. بریلویت کو فالو کرتے تھے؟ مجھے شروع ہی سے میں اپنا بتا رہا ہوں, فیملی والے تو جاتے ہوتے تھے آگے پیچھے مزار وغیرہ پہ, لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا. میں انہیں منع کرتا ہوتا تھا, لیکن اس وقت تو وہ میری بات نہیں مانتے تھے. تو بعد میں یہ ہے کہ جب سے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا ہے, تو تب سے تو مجھے بس یہی لگا کہ میں شاید انہی کا انتظار کر رہا تھا. ماشاءاللہ, تو بس مل گئے. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہو؟ مجھے نماز سے تعارف ہوا ایسے تھا کہ ایک لڑکے نے مجھے بولا کہ بھئی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ میں نماز کم پڑھتا تھا, تو وہ مجھے کہتا کہ نماز نہیں پڑھتے ہو, تو ایک قسم کا نماز اور مسلمان اور مشرک میں فرق ہی نماز ہے. اگر بندہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ ایک قسم کا مشرک ہے. جیسے انجینئر صاحب کی بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. تو مجھے کہتا ہے یہ حدیث ہے, تو میں یا قرآن پاک میں لکھا ہے, تو میں مانتا نہیں تھا. اس چیز کو جب میں نے ریسرچ کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز چیک کی, تو وہ انجینئر صاحب کی اس پہ ویڈیو آئی. میں نے صرف ایک وہ ویڈیو دیکھی, تو اس کے بعد مجھے بڑی اٹریکٹ ہوئی کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. باقی میں نے اور بھی علماء کرام کا, میں طارق جمیل کو سنتا ہوتا تھا اس سے پہلے, اور بھی جو 1-2 تھے ان کو سنتا تھا, لیکن وہ میٹھی باتیں کرتے ہیں. وہ مطلب کہ کوئی سخت بات نہیں کرتے تھے, نہ قرآن پاک کے حوالے سے نہ حدیث کے حوالے سے. حالانکہ اس میں ایسی سی باتیں لکھی ہیں, انسان ڈر جاتا ہے اندر سے. تو ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ ہمارا اسلام بالکل میٹھا ہے, تو سختی نہیں تھی. بس وہی بات ہے کہ ہم لوگ بخشے جائیں گے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم سیدھا جنت میں جائیں گے, بس ایسا ہی عقیدہ تھا. تو بس کوئی ایسی بات یہ لوگ نہیں کرتے کہ جس سے آپ کا قبلہ درست ہو؟ جی جی, میٹھی باتوں پہ رکھا. جی جی. ابھی لاسٹ یہ 2 جمعہ گزرے ہیں, کیونکہ میں ویکیشن آیا ہوں, دبئی میں ہوتا ہوں. تو دبئی میں جو جمعہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا عربی میں ہے, تو ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی, کیونکہ عربی ہمیں اتنی آتی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ اردو میں ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ تو ہم سن سکتے ہیں. تو پہلے تو ان چیزوں پہ دھیان نہیں جاتا تھا, کیونکہ میں ابھی تقریباً 2.5 سال بعد آیا ہوں پاکستان. تو یہاں پہ بھی 2 جمعے ہوئے ہیں جو میں نے پڑھے. ایک میں نے پنڈی میں پڑھا ہے, ایک یہاں پہ میں گجر خان کسی کے پاس آیا ہوں, جو بھی کل میں نے پڑھا ہے. تو یہ دونوں مسجدیں بریلویت کو فالو کرتی تھیں, باہر لکھا ہوا بھی ہے. اور یہ ابھی مزے کی بات یہ افسوس ہوتا ہے سن کے کہ پنڈی والی مسجد میں جب میں نے پڑھی نماز, تو اس نے جو جمعہ پڑھوایا ہے, اس میں جمعے میں وہ بجائے کوئی قرآن سے کوئی بات کرتے ہوئے, کوئی حدیث سے کوئی بات کرتے ہوئے, وہاں پہ وہ پیر مہر علی شاہ کو نا کہ قادیانیت کے خلاف انہوں نے کیا نام ہے وہ جس نے دعوی نبوت کی ہے, تو ان کے لیے وہ آ گئے اور انہوں نے ایک ٹیبل کے اوپر قلم رکھی اور اس کو بولا سامنے کہ تو نے نبوت کا اگر وہ کیا تو ایسا جادو کر کے قلم خود بخود لکھے. تو اس سے نہیں لکھا. پھر پیر مہر علی شاہ نے مطلب کہ جو ہے کچھ کیا, تو اس سے وہ قلم پیپر پہ لکھنے شروع ہو گیا. بعد میں جب دیکھا تو وہ قرآن پاک لکھ رہا تھا. ایسے سٹوری بنا کے, اور لوگ پیچھے
نعرے مار رہے ہیں اور میں افسوس ہو رہا ہے کہ یار میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں یا کسی میں مزار پہ گیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور جب میں ادھر آیا ہوں, ادھر جب میں نے جمعہ پڑھا ہے تو یہاں پہ احمد رضا بریلوی جو ان کے بڑے ہیں, جو ہم لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا, صرف جو بکس میں لکھا ہے وہی یہ لوگ بھی فالو کر رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں. تو وہ ان کے نعرے لگا رہے ہیں اونچے اونچے نا, احمد رضا, وہ پتہ نہیں کیا نعرہ تھا, مجھے تو بھول بھی کہ میں نے نہیں لگایا وہ, میں حالانکہ پہلی صف میں تھا. مجھے وہ امام صاحب دیکھتے رہے ہیں اور یہاں پہ تو وہ سارے کوئی ریفر ادا نہیں کرتا تھا. میں یہاں پہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میرے محلے میں جہاں پہ میں آیا ہوں کسی کے پاس, تو مجھے غور سے دیکھتے ہوتے تو وہ بار بار کہیں کہ سب لگائیں نعرہ, تو مجھے بار بار دیکھے نا کہ یہ بھی لگائے. میں کوئی نعرہ نہیں لگا رہا, اور وہ انہوں نے ان کی تعریف بیان کی. اچھا اس نے ایک بات تو واقعی صحیح کی کہ انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ لکھا ہے نا احمد رضا نے, اس کی تعریف انجینئر صاحب نے بھی کی ہے کئی دفعہ ویڈیوز میں, کہ انہوں نے ترجمہ واقعی, وہ ایک آیت ہے جس میں وہ اللہ پاک کے مطلب کہ مکر کا نعوذ اس طرح کی آیت ہے, تو اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی تھانوی جو تھے اور وہ ان کے جو دیوبند کے بڑے ہیں, انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا انہوں نے اس میں لکھا کہ وہ مکر کر رہے ہیں, انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. تو وہ انہوں نے, لیکن وہ ان کا مطلب کہ اچھا پن دکھانے کے لیے نا لوگوں کو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تدبیر کی ہے. اور پلس انہوں نے ایک واقعہ سنایا نا, رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے قسم کا. یہ سنایا کہ جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ رہے تھے تو ایک غیب سے ایک آواز آ رہی تھی انہیں, اور وہ لکھے جا رہے تھے. اور ایک بندہ آیا ان کے پاس, ایک بندہ آیا ملاقات کے لیے ان سے نا, تو وہ کہتا ہے جب میں ملاقات کے لیے ان کے کمرے کے اندر گیا ہوں تو وہاں پہ وہ لکھ رہے تھے, اور میں یہ دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا ہوں کہاں سے آواز آ رہی ہے, کون بتا رہا ہے. بعد میں جب میرے ڈرتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے, وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور وہ جو ہے بتا رہے تھے, اور آگے جو احمد رضا بریلوی ہیں وہ ترجمہ لکھی جا رہی, اس وجہ سے یہ تذکرۃ الایمان یا کنز الایمان, ہاں اس طرح کر کے کچھ ہے, وہ انہوں نے قرآن پاک لکھے. اب لوگ جب یہ سوچیں گے کہ یہ رسول اللہ نے خود اپنے منہ سے بتایا ہے تو ظاہر ہے ان کی اٹریکشن زیادہ ہوگی اس ترجمے کی. ہم ترجمے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ترجمے میں کچھ لفظ شاید آگے پیچھے ہوں گے لیکن ترجمہ قرآن پاک کا کوئی بھی غلط نہیں کرتا ہے. لیکن بس وہ انہوں نے کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے ایسا واقعہ ان کے ساتھ جھوٹ کر دیا نا, رسول اللہ بھی جھوٹ باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ حضرت اہل بیت کے سامنے, حضرت علی کے سامنے, حضرت عائشہ جو کہ 40 سال ان کی مطلب کہ وہ وہیں پہ رہی ہیں اس حجرے میں, ان کے سامنے کبھی ایسی کوئی حاضری نہیں ہوئی یا ان کے سامنے کچھ نہیں آئے. وہ ایک اور بھی انہوں نے مشہور کیا ہوا کہ ہاتھ باہر نکال لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہانیاں سب کہانیاں استغفار سوچتے ہوئے بھی پتہ نہیں عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ آج کل ہم لوگ کو اتنی شعور مل گیا کہ ہم لوگ اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں. قرآن پاک میں بھی یہی آیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں, دماغ دی ہے سوچنے کے لیے. جو نہیں سوچتے وہ ایک قسم کی چپائیوں کی مانند ہے, یعنی کہ بھینسوں کی, کہ وہ ان کے اندر دماغ نہیں ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. ہم لوگ سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں جسے ہمیں ہدایت ملی ہے, اور اللہ پاک نے بھی یہی کہا کہ اللہ پاک اگر سب کو ہدایت دیتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو بھی ہدایت دیتا. ایک چاچا مسلمان ہو گیا اور ایک چاچا نہیں ہوا, تو اگر ہدایت ملنی ہوتی تو اس وقت بھی ہدایت ملتی. تو یہ بھی اللہ پاک سوچ کے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے, ہم تو بس یہی کہتے ہیں. اچھا آپ کو جی ہدایت کا راستہ نظر آ گیا, آپ چل پڑے. اب آپ کی فیملی کا کیا سٹیٹس ہے؟ فیملی کو میں نے بہت سمجھایا کیا, تو پہلے تو وہ غصہ کرتے, وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو باپ دادا سے اتنا سب کچھ فالو کرتے آ رہے ہیں, یہ کل کا بندہ آ کے ہمیں دین بتا رہا ہے. میں نے انہیں بولا, میں نے کہا کل کا نہیں ہے, سنا تو ہم نے بھی ہے, لیکن وہ تو 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں ان کو اس چیز میں کرتے ہوئے. اچھا انہوں نے مشہور کیا یہ انجینئر ہے, اس کا کام پلمبرنگ, مطلب وہی کام ہے. یہ نہیں وہ دیکھ رہے کہ وہ 10 سے 12 سال اس نے پڑھائی بھی تو کی ہے, اس چیز کے اوپر پڑھا ہے, تحقیقات کی ہیں, بڑے بڑے مولوی کرام, ڈاکٹر اسرار سے, ڈاکٹر اسحاق سے, مطلب سب سے وہ ملے ہیں. تو لیکن وہ چیز وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں نا, وہ لوگ بس یہ دیکھتے ہیں. اب جو انجینئر صاحب نے پھکی دی ہے نا, جی ان سے ان کے آزمے اگلے پچھلے اچھا میں نے ہو گیا, انہوں نے کہا باپا جانے کی در سے پڑھا. جی ایسا ہی ہے بالکل. وہ 8ویں کلاس, وہ 8ویں بھی نہیں, وہ 3ری تک پڑھے ہوئے ہیں. نہ ان کی دنیاوی تعلیم نہ دینی, وہ رشتے کا تو منہ نہیں دیکھا انہوں نے, لیکن وہ میرے علیہ سنت ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. یہ میں نے ایک بات اپنی امی سے کی, بیٹھا ہوا تھا اکیلے نا, تو میں نے ان سے پوچھا امی آپ کو نماز پڑھنی کس نے سکھائی نا؟ تو بولتی ہیں بھی ایسی جیسے آپ لوگوں کو مولوی کا مطلب آگے پیچھے آپ سپارہ پڑھنے جہاں جاتے تھے انہوں نے جیسے سکھائی ویسے ہی ہم نے بھی نماز سیکھی. میں نے کہا
آپ کو اگر میں ابھی حدیث سے نماز پڑھنے کا جو ایکچوئل طریقہ ہے وہ بتاؤں کہ مرد و عورت کی نماز جو ہے وہ ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ عورت کی ہے اور یہ مرد کی ہے. لیکن آج کل ہم لوگ نے بنایا ہے کہ عورتیں اوپر ہاتھ باندھیں, مرد نیچے ہاتھ باندھیں ناف کے نیچے, اس کے بعد سجدے میں جائیں تو ہاتھ عورتیں نیچے لگائیں, اور مطلب بہت ساری چیزیں ہیں ایسے. تو اللہ پاک معاف کرے, میں نے جب انہیں یہ بات بتائی تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ کدھر لکھا ہوا ہے. اچھا میں نے پھر انہیں ریفرنس کھول کے بک سے دکھایا بھی, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ نہیں مان رہی. پھر میں نے انہیں بولا, میں نے کہا ایک بات بتائیں, جب آپ لوگوں نے نماز سیکھی تھی کیا آپ لوگوں نے اگلوں سے ریفرنس لیا تھا کہ یار واقعی کہاں پہ لکھا ہے؟ نہیں, وہ ایک 30 روپے کی یا 10 روپے کی کتاب ملتی ہے نماز کی, اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو وہ تو علماء کی اپنی لکھی ہوئی ہے. تو مطلب وہ چیز نہیں ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے, وہ تو علماء کی اپنی لکھی ہوئی ہے نا. ہاں, تو اس چیز پہ تو انہوں نے عمل نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ بعد میں ان کو میں نے کنونس تو کیا, لیکن بھائی لوگ جو ہیں وہ دوسرے کسی سٹی میں ہوتے ہیں, ان سے میری اتنی بات نہیں ہوتی, پر وہ منع ضرور کرتے ہیں. میں اسٹیٹس لگاتا ہوں, تقریباً میرا پورا خاندان تقریباً 40 سے 50 بندے دیکھتے ہیں, اور انہوں نیچے ہر اسٹیٹس پہ کمنٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو, یہ گمراہ ہے, یہ قادیانی ہے, یہ چھوٹا مرزا ہے. مطلب جیسے جیسے وہ ان کے علماء کرام بولتے ہیں سنتا ہے وہ انہیں کو فالو کر رہے ہیں. اور ہر ان کو اس جملے سے غصہ آتا ہے مولویوں کو کہ بابت شاہی کوئی نہیں. اس کے پیچھے وہ نہیں دیکھتے بھائی وہ نبی کے جیسا بول رہے ہیں, نبی سے مطلب آمنے سامنے تم لوگوں نے اتنی انہیں دے دی ہے کہ وہ جو غوث پاک ہیں انہوں نے شب معراج کروائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ. ایسی چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں. تو بندہ ادھر کیا کرے, بندہ دماغ خراب ہوتا ہے کہ یار انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا, اللہ پاک کو پیچھے چھوڑ دیا, آگے کس کے نعرے لگا رہے ہیں جو ہمارے ان کے غوث پاک ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن سنت پہ چلنے کی توفیق دے. ہم سب کے لیے ہی دعا کرتے ہیں, اللہ پاک سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. فرسٹ ٹائم آئے ہو آج؟ جی میں فرسٹ ٹائم آؤں, میں 2.5 سال بعد ابھی آیا ہوں دبئی سے. تو کافی ٹائم سے سن رہا تھا, 3-4 سال سے, بس موقع نہیں ملا. تو ابھی اس بار میں نے سوچا کہ ضرور ملک. چلو جی, آج آپ کی ملاقات بھی ہوگی, تصویر بھی ہوگی, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی اب بیٹھے تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. آ جاؤ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.